سورۃ الانبیاء جو ہے یہ بھی سورۃ مکیہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ سب صورتیں تقریباً صورت بنی اسرائیل ہے، مریم ہے، طٰہٰ ہے، انبیاء ہیں، یہ سب صورتیں تقریباً ان کا موضوع جو ہے اور ان کا عمود جو ہے وہ ایک ہے۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی مکی زندگی میں کفار قریش نے، صنادید قریش نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایک فیصلہ کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ شاعر ہیں، کوئی کہتا ہے کاہن ہیں، تو باہر کے لوگ جب آئیں گے وہ کہیں گے جب یہ آپ ہی کسی بات پہ متفق نہیں ہیں تو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ تو عتبہ نے، یہ عتبہ جو ہیں نا یہ ابو سفیان کے سسر ہیں، اور ان کی بیوی جو ہے ہندہ اس کے باپ ہیں۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الولید ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی اگر تم چاہو تو میں خود جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور پھر آ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، اور پھر آپ شعر کو بھی سمجھتے ہیں اور سحر کو بھی سمجھتے ہیں، کوہان کو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ ضرور جا کے بات کریں۔ وہ سب بیٹھ گئے اور ابو الولید جو تھا عتبہ حضور کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت فرمائیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بات کرے۔ تو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صفحتنا صفحت آباءنا وسبیت آلہتنا وترکت دین آبائنا ویدعونا الی الہ واحد۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ہم سب کو جھوٹا سمجھا ہے، ہمارے باپ دادا بھی غلط تھے، ہم بھی غلط ہیں، اور پھر آپ ہمارے آلہہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی برائی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بڑی سمجھ سے بالا تر ہے کہ تمام نظام عالم کو صرف ایک الہ، ایک خدا چلانے والا ہو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ لیکن اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی بھی جب کسی قسم کا دعویٰ کرتا ہے، میدان میں آتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ عرب خاندان کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ایک نہیں 10 لڑکیاں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون ہے جو آپ کو رشتہ دینے سے انکار کرے گا؟ آپ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اعلیٰ نسب ہیں، اعلیٰ حسب ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے، آپ کو یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت مال آ جائے، دولت آ جائے، دنیا آ جائے، تو ہم سارے مکے والے مل کے جتنا چاہیں آپ کو جمع کر کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر اس دعوے کے پیچھے آپ کا مقصد ہے کہ آپ مکے کے حاکم بن جائیں، امیر بن جائیں، سردار بن جائیں، تو ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بن جائیں ہمارے سردار۔ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ پر کوئی سحر ہے، کوئی اثر ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہاں بڑے بڑے پرانے وید اور پرانے حکیم موجود ہیں۔ حضور سنتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا ابو الولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ اور ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پھر سورۃ حامیم تنزیل الکتاب پڑھنی شروع کی۔
اور وہ بیٹھا ہوا حیران ہو کے سن رہا ہے۔ جب حضور اس آیت پہ پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر آپ کی باتوں کو سن کے، قرآن سن کے یہ پھر بھی انکار کرتے ہیں تو آپ ان کو بتلائیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تم پر بھی ہوئی قوم عاد و سمود والی کو بجلی اور اللہ کا قہر نہ گرے۔ جلدی سے ابو الولید نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ بس بس یا رسول اللہ بس، اور وہاں سے اٹھا۔ جب سرداروں نے دیکھا دور جو بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے، انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ اب ابو الولید کا چہرہ بھی بدلا بدلا لگتا ہے، ہو سکتا ہے اس پر بھی حضور کی باتوں نے اثر کر دیا۔ بہرحال وہ آئے اور اس سے ملے، اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے حضور سے آج جو کلام سنا ہے واللہ لیس بسحر ولا بشعر ولا بکہانت، نہ وہ جادو ہے، نہ شعر ہے، نہ کہانہ ہے، وہ تو کوئی نرالا کلام ہے۔ وہ قرآن تو دلوں میں اثر کرنے والا ہے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی ہے تو مجھے بالکل ایسے محسوس ہوا کہ کہیں ابھی اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں بس کریں۔ بہرحال تم اگر کہتے ہو تو بس ایک ہی بات چل سکتی ہے کہ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آدمی پہ بڑا اثر ہوتا ہے، بس یہی کہو کہ جادوگر ہے، ورنہ بنتی نہیں بات، وہ جادوگر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس اور کوئی جواب بھی تو نہیں ہے، کیا کہیں؟ چونکہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد جو بندہ آپ کے پاس جاتا ہے وہ بس آپ کا ہی ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جادو ہے، اس پہ جادو کر دیتے ہیں، بس یہی کہو، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جادو ہے۔ اس کے بعد ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ ارش کا ایک آدمی مکے میں آیا اور اس کا کاروبار تھا کہ وہ بڑے قیمتی اونٹ لے آتا تھا اور وہ بیچتا تھا۔ چونکہ اونٹ جو ہے نا جی، یہ ان کے بھی کئی قسمیں ہیں، اور عرب جو ہے خاص طور پہ یہ اونٹوں کی نسل کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اونٹ کی مثال دی ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ وجہ کیا تھی کہ اونٹ کو مکے والے سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ یعنی عرب کے دو آدمی سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر ہوا، تو وہ جیسے دیہاتوں میں راستے ہوتے ہیں نا جی، کھیت ہیں اور کھیتوں کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے جا رہے تھے تو ایک بھائی نے کہا، اس نے کہا اس سے ابھی ابھی ایک اونٹ گزرا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لنگڑا ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ بھائی صرف لنگڑا نہیں، معلوم ہوتا ہے وہ کانا ہے، آنکھ بھی اس کی ایک ہے۔ پھر پہلے نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارش کی بھی بیماری ہے۔ وہ مالک شاید کہیں بیچارہ بیٹھا ہوا گھاس کاٹ رہا تھا، اس نے سنا تو وہ بھاگ کے آ گیا اور نے کہا وہ اونٹ میرا ہے، ٹھیک بات ہے کہ وہ لنگڑا بھی ہے، کانا بھی ہے، اس کو خارش بھی ہے، تم لوگوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں میرا اونٹ، تمہیں کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ہم جانتے ہیں اونٹوں کو، یہ دیکھو اس کا پاؤں ایک صحیح پڑتا ہے ایک غلط پڑتا ہے، اس کا معنی ہے کہ لنگڑا ہے، پاؤں برابر نہیں رکھ سکتا، اور ایک طرف کا گھاس اس نے کھایا ہے، دوسری طرف کے گھاس کو اس نے دیکھا ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کی آنکھ ایک ہے، دوسری طرف گھاس اس کو نظر ہی نہیں آتا بدبخت کو۔ اور اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن خارش کا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ درخت کھڑا ہے، اس پر اس کی کھال لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خارش کرتا رہا ہے، تو اس کے کھال کے ٹکڑے جو تھے نا اس درخت کو لگ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل واقعی میرا اونٹ ہے اور آپ نے جو کہا ہے وہ سچ کہا۔
بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے نا، جیسے ابو جہل کی جو خاص اونٹنی تھی نا، تو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک اس کو ساتھ لائے تھے ذبح کرنے کے لیے. تو قریش کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ ایک اونٹنی کے بجائے آپ 100 اونٹنی لے لیں، یہ ہمیں دے دیں. حضور نے فرمایا کہ بالکل. اللہ نے اس کے مالک کے غرور کو بدر میں توڑا ہے، اس کا غرور آج میں مینا میں توڑوں. یعنی اتنی قیمتی اونٹنیاں ہوتی تھیں. اب جب وہ اونٹ لے کے بیچنے کے لیے آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ اس کے اونٹ بڑے قیمتی ہیں. اس نے سودا کیا، اونٹ خرید لیے اور کہا کہ کل آ کے پیسے لے جانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سردار ہے مکے کا، اب یہ ایسی بات تھوڑی ہے کہ جھوٹ بولے گا یا میرا مال کھا جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کل آ جاؤں گا. کب کل گیا تو انہوں نے کہا کیا بھائی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا پیسے. انہوں نے کس بات کے پیسے؟ اور بھائی آپ نے میرے اونٹ لیے. انہوں نے کہا میں نے پیسے آپ کو دے دیے. اب وہ پریشان ہوئے. وہ دار الندوہ میں آیا تو سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے. اس نے فریاد کی کہ بھئی کمال کی بات ہے کہ آپ کا ایک سردار ہے، اتنا بڑا اس کا نام ہے، مجھ سے اونٹ بھی لے لیے، پیسے بھی نہیں دیتا، تو آپ ابھی جہل کو سمجھائیں. تو اس میں ایک قریشی نے بطور طنز کہا. انہوں نے کہا بات سنو، ہماری تو خیر وہ شاید نہ ماننے لگے، وہ دیکھو سامنے جو شخص بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ، شاید تمہارے پیسے دلا دیں. یعنی اس نے حضور کی طرف اشارہ کیا طنز کے طور پر. انہوں نے کہا وہ دیکھو وہ بیٹھے. انہوں نے کہا ہاں بیٹھے تو ہیں. کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں. ان سے کہو نا ان کی بات شاید ابو جہل مان لے، ہماری نہیں مانے گا. وہ تو صاحب الغرض تھا، اس کو تو نہیں پتا تھا آپ کون ہیں. وہ آ گیا سیدھا. انہوں نے کہا کہ یا محمد میرے ساتھ یہ ہوا ہے، ابو جہل مجھے پیسے بھی نہیں دیتا. آپ نے کہا چلو میرے ساتھ. تو حضور اٹھ کے ساتھ چل پڑے. ابو جہل کے گھر پہ دروازے پہ آئے، کھٹکھٹایا، وہ دیکھا تو حضور کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضور آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کے پیسے کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی دیتا ہوں. گھر سے گیا پیسے لا کے دیتا. گھر تم لوگوں کے مال بھی لے لیتے ہو، پیسے بھی نہیں دیتے، یہ سرداری ہے تمہاری. تو اس طرح کے واقعات کئی دفعہ پیش آئے. اور بعض اوقات کفار قریش نے آپ سے عجیب عجیب مطالبے کیے کہ جی آپ ایسا کریں کہ آسمانوں سے فرشتہ اترے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہمارے نام پہ لکھا ہوا خط ہو، اس میں ہمارا نام بھی ہو اور یہ بھی ہو کہ تم میرے نبی پر ایمان لے آؤ، پھر ہم ایمان لائیں گے. اور کبھی یہ مطالبہ کیا کہ حضور دیکھیں اب طائف بھی تو آباد ہے نا، الحدہ بھی تو آباد ہے، الشفا ودیفہ بھی وادی بھی تو آباد ہے، تو مکہ کیوں آباد نہیں ہے؟ آپ اگر ایسا کریں کہ مکہ مکرمہ کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، درخت لگ جائیں، باغ لگ جائیں، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اور یہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ لگ جائیں پھر ہم کلمہ پڑھیں گے. مقصد کیا ہے اناد؟ کہ جب نہیں ماننا تو مختلف باتیں کرتے رہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کے دل میں بھی خیال آیا کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ مکے میں بھی تو درخت لگ سکتے ہیں، مکے میں بھی تو نہریں جاری ہو سکتی ہیں، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. وہ ایک اعرابی آیا، پرانے دور کی بات ہے، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد. انہوں نے کہا میں حضور بدو آدمی ہوں، پڑھا ہوا نہیں ہوں، جاہل آدمی ہوں، لیکن مسلمان ہوں. آپ جو قیامت کی نشانیاں بتاتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی. انت دل امد ربتہا، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہیں. رب قاسیات عاریات، میری عقل سے یہ بالا تر باتیں ہیں.
مجھے تو کوئی ایسی نشانی بتلائیں جو میں سمجھ جاؤں کہ بھی اب قیامت قریب آ گئی۔ حضور نے فرمایا دو نشانیاں یاد کر لو، مکے میں جب درخت زیادہ ہو جائیں اور مکے کے پہاڑوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھنا کہ اب قیامت قریب آ رہی۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی پہاڑ ہے جہاں ٹینکی نہ بنی ہو؟ اب 1400 سال پہلے تو حضور کے علم نہیں تھا نا کہ یہاں ٹینکیاں بنیں گی، یہ تو اللہ کی وحی تھی۔ آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں گے آپ کو کبھی کوئی درخت نظر آتا تھا مکے میں؟ اب جس سڑک پہ جاؤ درخت ہیں، مینا عرفات میں تو درخت بھرے ہوئے ہیں، ایک درخت بھی نہیں ہوتا تھا ایک۔ تو حضور پاک نے جو بھی بتلایا وہ اللہ کے وحی سے بتلایا اور وہ صحیح تھا۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں، اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات نبوت اور اس بات قیامت، رد علی المشرکین، اس بات توحید، ان سب کا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمین الى ان قال هذا تنبیہ من اللہ عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها۔ ان آیات میں تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ قیامت قریب آنے والی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، مست ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قبر ہے اور حشر ہے۔ وَإِنَّ النَّاسَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا أَيْ لَا يَعْمَلُونَ لَهَا وَلَا يَسْتَعِدُّونَ مِنْ أَجْلِهَا، نہ تو وہ آخرت کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں اور نہ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ وقال النسائی حدثنا احمد بن نصر قال حدثنا هشام بن عبد الملك ابو الولید الطیالسی حدثنا ابو معاویہ قال نامش النبی صالح النبی سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غفلت معرضون قال فی الدنیا، غفلت سے مراد کیا ہے کہ دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر غفلت پہ پڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم گویا کہ آ گیا ہے، جلدی نہ کرو، قیامت آنے والی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور جب یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ وقد روى الحافظ بن الساقي في ترجمة الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر أنه قال أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو الأطاهية حيث يقول الناس في غفلاتهم ورحل المنية تطهنوا، انہوں نے فرمایا کہ سب سے بڑے شاعر تھے شیخ طاہر جن کا نام تھا، ابو العطاہیہ ان کی کنیت تھی، انہوں نے یہ شعر فرمایا تھا کہ الناس فی غفلاتہم،
لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور موت کی چکی چل پڑی ہے، وہ چل رہی ہے، اور جس کا نمبر آ جائے گا وہ پستا چلا جائے گا۔ فقیل لو من این اخذ ھذا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وروى في ترجمة عامر بن ربيعة من طريق موسى بن عبيد العامدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم النبي عن عامر بن ربيعة أنه نظر به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم في رسول الله، فجاءه الرجل فقال إني استقدت من رسول الله واديا في العرب وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولأقبك من بعدك، فقال عامر لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا۔ عامر ابن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس عرب کا ایک آدمی آیا تو عامر نے اپنے مہمان کا بڑا احترام کیا، خدمت کی۔ وکلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ذکر بھی آیا۔ اس مہمان نے کہا کہ آج میں حضور کے خدمت میں گیا تھا، انہوں نے فلاں وادی جو ہے عرب کی وہ مجھے عطا فرما دی ہے خیرات کے طور پہ یا احسان کے طور پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس وادی سے کچھ ٹکڑا زمین کا تمہارے لیے بھی رکھ دوں تاکہ تمہارے اور تمہاری نسل میں اولادوں کے کام آئے۔ حضرت عامر نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے آپ سے وہ زمین لینے کی، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا دن قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ثم اخبر تعالی انہم لا يصغون الى الوحی الذي انزل اللہ علی رسولہ والخطاب مع قریش شابہهم من الکفار۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو وحی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے، اور قریش کو بھی خطاب ہے اور ان کے ساتھ اور بھی اسی قسم کے کفار جو ہیں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ فَقَالَ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، جب اللہ کی طرف سے کوئی تازہ وحی آتی ہے إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، مگر یہ سنتے ہیں اور سننے کے بعد نعوذ باللہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں، کھیلتے ہیں اللہ کے قرآن کے حرفوں سے۔ کما قال ابن عباس ما لكم تصرون اهل الكتاب ما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه وكتابكم أحدث الكتب بالله تكرهوه محضا لم يشب۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا لوگوں کو کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگوں سے اہل کتاب سے پوچھتے ہو؟ ان نے تو اپنی کتاب تورات بدل ڈالی، ان نے تورات بھی تحریف کر دی، کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، اور تمہارے پاس تو اللہ کا وہ وحی ہے، اللہ کا قرآن ہے جس کے اندر ایک حرف جو ہے وہ اس کی کوئی ملاوٹ نہیں بلکہ اسی طرح تر و تازہ ہے۔ رواہ البخاری بنحوہ وقولہ وسر النجوى الذین ظلموا اے قائدین فیما بینہم خفیۃ، یہ لوگ آپس میں خفیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اس کی اتباع کرو، تمہاری طرح انسان ہے۔ کمال ہے، تم جادو کو دیکھنے کے بعد بھی جادوگر کے مان رہے ہو، یہ تو ایک انسان ہے جادوگر ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے آپس میں الہذا الا بشر مثلکم، یعنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر تو تمہاری طرح کے ایک انسان ہیں۔ یستبعدون قولہ نبی لأنہ بشر مثلہم، جب یہ ہماری طرح انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بچے ہیں بیوی ہے، یہ کیسے نبی بن سکتے ہیں؟ فَكَيْفَ يَخْتَصَّ بِالْوَحْيِ دُونَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ وَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم اس کی اتباع کر رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ جادو ہے؟ أَفَتَتَّبِعُونَهُ وَتَكُونَ لَكُمْ مِنْ يَأْتِ السِّحْرَ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ سِحْرٌ فقال اللہ تعالیٰ مجیبا لهم اما افتروه واختلقوه من الكذب، اللہ نے جواب دیا جب انہوں نے ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے رد آیا، قال ربی، میرے مدنی اعلان کر دو، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، تم جو خفیہ باتیں کرتے ہو میرا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز جانتے ہیں۔
وهو السمیع العلیم۔ اے الذی یعلم لا یخفی علیہ خافیہ، جس پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہو الذی انزل ھذا القرآن المشتمل علی خبر الاولین والآخرین، اسی نے قرآن اتارا ہے جس میں پہلوں کی بھی خبریں ہیں، بعد والوں کی بھی خبریں ہیں۔ الذی لا یستطیع احد ان یأتی بمثلہ الا الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ ایسے احوال ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خبر نہیں دے سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا ہر راز وہ جانتے ہیں۔ وہ السمیع العلیم السمیع لاقوالکم، تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں، تمہارے احوال کو جاننے والے ہیں۔ والعلیم باحوالکم وفی ھذا تحدید لہم ووعید، اس کے اندر تحدید ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جانتے ہیں تو تمہیں سزا دیں گے تمہاری باتوں کی۔ وقولوا بل قالوا اضغاث احلام بل افترا، هذا اخبار تعنت الكفار بلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن وحيرة فيه وضلال منفطة يجعلون السحر تارة يجعلون شعرا وتارة يجعلونه أضغاث أحلام وتارة يجعلونه مفترا۔ اللہ نے فرمایا بلکہ یہ ظالم کہہ رہے ہیں یہ تو خیالات ہیں، جیسے آدمی کو دل میں خیال تو رات کو اس کو نظر آ جاتا ہے، یہ ان کا تعنت ہے، ان کا الحاد ہے، ان کا اختلاف ہے، ان کی حیرت و ضلال ہے۔ کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کہتے ہیں شعر ہے، کبھی کہتے ہیں اضغاث و احلام ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن خود بنایا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ واللہ اعلم۔